کتنی عظمت کی بات ہے. لوگ کہتے ہیں مسجد حرام میں داخل ہوتے وقت بیت اللہ کے اوپر پہلی نگاہ پڑے جو بھی دعا کرو گے وہ دعا قبول ہو جاتی ہے. نہیں، میں اختلاف کرتا ہوں اس مسئلے پر. پہلی نگاہ نہیں بلکہ بیت اللہ کے اوپر جب بھی جتنی مرتبہ مرضی آپ نگاہوں کو جمع کر کے دعا کریں اللہ آپ کی دعا کو رد نہیں کرے گا بلکہ قبول فرما لے گا. کتنی عظمت کی بات ہے کیونکہ اس وقت آپ اللہ کے مہمان ہیں. رب رحمان وہ غفار و قدوس و سلام وہ وہاب و رزاق وہ عرش معلی کا مالک وہ ساتوں زمین و آسمان کا مالک وہ میرا اور تیرا پالنہار. اللہ کی قسم وہ میرا اور آپ کا میزبان ہوگا. مسلمان اللہ کا مہمان ہوگا. آج کسی کو ویلکم کیا جاتا ہے گرین کارپٹ کو بچھا کر, کسی کا استقبال کیا جاتا ہے ریڈ کارپٹ بچھا کر. اللہ اکبر کبیرہ. جو اللہ کے راہ کا مہمان ہوگا مجھے ذرا بتاؤ تو صحیح نا, جس کا میزبان خود رب رحمان ہوگا اس مہمان کی کیا عظمت ہو. اسی لیے میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا. میرے آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اے میری امت کے لوگوں تابعوا بین الحج والعمرہ. آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تم حج اور عمرہ پے در پے کیا کرو. اگر اللہ رب العزت نے استطاعت دی ہے نا, طاقت دی ہے, تو عمرے کرنے کی کوشش کیا کرو, حج کرنے کی کوشش کیا کرو. میرے آقا علیہ السلام کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبِ. اللہ اکبر کبیرہ. میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں حج کرنا, عمرہ کرنا یہ مسلمان کے فقر کو دور کر دیتا ہے, فقیری کو ختم کر دیتا ہے, اور گناہوں کو تو اس طرح صاف کرتا ہے کما ينفی الکیر من الذهب والفضة خبث الحدید. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جس طرح بھٹی کے اندر ڈالنے کے بعد لوہے, سونے اور چاندی کی میل کچیل دور کر دی جاتی ہے, وہ صاف ہو جاتے ہیں. میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں یہ حج اور عمرہ مسلمان کی زندگی کے گناہوں کو اس طرح صاف کر دیتا ہے جس طرح بھٹی لوہے کو اور بھٹی سونے اور چاندی کو صاف کر دیتی ہے میل کچیل سے, اور انسان مسلمان کی فقیری کو بھی دور کر دیا جاتا ہے. آج لوگ کیوں نہیں جاتے کثرت کے ساتھ بیت اللہ اور عمرہ نہیں کرتے؟ کئی لوگ بھی بڑے پیسے لگتے ہیں, مال میں کمی آتی ہے. مگر میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ تابعوا بین الحج والعمرہ. تم حج اور عمرے پے در پے کیا کرو. ان کے کرنے سے پہلا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت تمہاری زندگی کے فقر کو دور فرما دے گا, فقیری تنگ دستی ختم ہو جائے گی. اور ہوگا کیا؟ اللہ اکبر, اللہ آپ کے مال کے اندر وسعت بخشے گا, اللہ آپ کے مال میں برکت نازل فرما دے گا. اور آگے دیکھ لیجئے یہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری حدیث نمبر 1773, صحیح مسلم حدیث نمبر 1349, اور بیان کرنے والے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں العمرۃ الی العمرۃ. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں عمرے کا بدلہ ایک عمرے سے لے کر دوسرے عمرے تک کفارۃ لما بینہما, یہ دونوں کے درمیان جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں سب کو معاف کروا دیتے ہیں. اور حج مبرور, حج میں عمرے کی بات کر رہا تھا, ایک آپ نے عمرہ کیا, دوسرا عمرہ کیا, درمیان میں جتنے گناہ تھے وہ سارے معاف ہو گئے. اور یہاں پر یہ مت سوچنا کہ ایک عمرہ کرنے کے بعد اگلے عمرے تک کے درمیانی گناہ معاف ہوں گے, بلکہ آپ پہلی مرتبہ بھی عمرہ کرنے کے لیے جائیں گے تو آپ کی زندگی کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. جب دوسرا عمرہ کریں گے تو پہلے عمرے سے لے کر دوسرے عمرے تک کے جو درمیانی گناہ ہوں گے کفارۃ لما بینہما, اللہ رب العزت دوسرے عمرے کی برکت سے درمیان والے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. اور آگے کیا فرمایا؟
والحج المبرور، اور وہ جو نیکی والا حج ہے نا، میرے آقا فرماتے ہیں جو فقط اللہ کی رضا کے لیے کیا گیا، پورے حج کے ارکان ادا کرتے ہوئے ذرا برابر بھی نافرمانی کا ارتکاب نہیں کیا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس کی کوئی جزا نہیں، کوئی جزا نہیں، مگر کیا؟ آقا فرماتے ہیں لیس لہ جزاء الا الجنہ، اس کی اور کوئی جزا نہیں، اس کا بدلہ تو اللہ نے صرف جنت عطا فرمانی ہے۔ حج کا بدلہ دنیا میں کوئی نہیں، بدلہ کیا ہے؟ لیس لہ جزاء الا الجنہ، بدلہ صرف کیا ہے؟ جنت۔ جس کو چاہیے بولے بدلہ کیا ہے؟ جنت۔ اور مسلمان کی زندگی کی سب سے بڑی کامیابی پتہ کیا ہے؟ فمن زحزح عن النار، جو مسلمان، جو انسان جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، جنت میں داخل کر دیا گیا، عرش معلیٰ سے آواز آتی ہے فقد فاز، یقیناً یہ انسان کامیاب ہے، کامران ہے، اور اس کی کامیابی کی گواہی کوئی زمین پر سے دینے والا گناہگار انسان نہیں، بلکہ اس کی کامیابی کا سرٹیفکیٹ عرش معلیٰ سے رب رحمان نازل فرما دیتے ہیں۔ جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، تو حج مبرور کا بدلہ کیا ہے؟ لیس لہ جزاء الا الجنہ، اس کا بدلہ تو اللہ نے صرف جنت ہی رکھی ہے۔ اور آگے دیکھ لیجئے مسند ابی یعلا حدیث نمبر 6357، میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من خرج حاجا فمات، جو بھی میرا امتی بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے نکلا، دوران سفر اس کے اوپر موت واقع ہو گئی، توجہ کے ساتھ سنیے، حج کرنے کے لیے نکلا، اس پر موت واقع ہو گئی، اس کی روح کو قبض کر لیا گیا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد فرماتے ہیں کتب اللہ لہ، اللہ اکبر، کتب اللہ لہ اجر الحاج الی یوم القیامہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ رب العزت اس حاجی کا اجر قیامت کی صبح تک لکھتے رہیں گے، یعنی وہ اللہ کا رب العزت کے گھر کا حج قیامت کی صبح تک کرتا رہے گا۔ نہیں سمجھ آئی؟ حج کے لیے نکلا، موت واقع ہو گئی، اللہ رب العزت اس کا اجر کیسے لکھیں گے؟ یعنی قیامت کی صبح تک وہ حج ہی کرتا رہے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور آگے کیا فرمایا؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وَمَنْ خَرَجَ مُعْتَمِرًا، اور جو عمرہ کی نیت سے نکلا، فماتا، اس پر موت واقع ہو گئی، کتب اللہ لہ اجر المعتمر الی یوم القیامہ، اللہ رب العزت قیامت کی صبح تک اس کو عمرہ کرنے والوں میں شامل فرما کر قیامت کی صبح تک اس کے لیے عمرہ کرنے کا ثواب دیتے رہے، یعنی اس کا نامہ اعمال اللہ اکبر ثواب سے چلتا رہے گا۔ اور یہ کتنی عظمت کی بات ہے، جو انسان حج کے موقع پر ہوتا ہے، عمرے کے موقع پر ہوتا ہے، وہ تو نیکیوں کے خزانے لوٹتا ہے۔ وہ دیکھ لیجئے نا، دنیا کے اندر انسان ایک نماز پڑھتا ہے، اللہ اس کو ایک نماز کا ثواب دیتے ہیں، مگر وہی نماز جو انسان قدموں کو رکھتے ہوئے، چلتے چلاتے ہوئے اللہ کے گھر میں آ کر با جماعت نماز کو ادا کرتا ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ عام مسجد کی طرف چل کر کے آنے والے مسلمان کی قدر یہ کرتا ہے، اللہ اس کو با جماعت مسجد میں نماز ادا کرنے کی برکت سے ایک نہیں پھر 27 نمازوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور یہی نماز جب آپ چلتے چلتے اللہ کے گھر مسجد حرام میں ادا کریں گے تو اللہ آپ کی عبادت کی اتنی قدر کرتا ہے، اللہ پھر آپ کو ایک نماز کا بدلہ، ایک نماز کا ثواب نہیں دیتا۔ جب آپ وہاں پر ایک نماز پڑھیں گے، اللہ ایک کے بدلے 1,00,000 نماز کا ثواب عطا فرما دیتا ہے، مگر وہی نماز جو آپ امام کعبہ کے پیچھے پڑھیں گے، اللہ پھر آپ کو 1,00,000 نہیں، اس ایک نماز کے ثواب کو بڑھا کر 27,00,000 نمازوں کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ کتنی عظمت کی بات ہے، جو 27 لاکھ نمازوں کے ثواب کو لیتا ہوا فماتا، اس پر موت واقع ہو گئی،
قیامت کی صبح تک ہر نماز کے بدلے اتنا اجر ملتا رہے گا، ہر عمل کے بدلے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میں تو اس کی کیلکولیشن نہیں کر سکتا، میرا دماغ مفلوج ہوتا ہے۔ مولا تو کتنی محبت کرتا ہے اپنے بندوں کے ساتھ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور وہ پھر بیت اللہ کی یادیں، بیت اللہ کی نشانیاں، وہ دیکھ تو لیجئے نا، حجر اسود، میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جامع ترمذی حدیث نمبر 877، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں، لوگوں نزل الحجر الاسود من الجنہ، میرے آقا علیہ السلام نے حجر اسود، یہ تو جنت کی نشانی ہمیں ایک عطا فرمائی ہے، اللہ نے اس کو جنت سے بھیجا ہے، اور وہ تھا کیا؟ وَهُوَ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ، وہ تو دودھ کی مانند سفید تھا، چمکتا ہوا تھا، فَسَوَّدَتْهُ خَطَايَا بنی آدم، آدم علیہ السلام کی اولاد کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا۔ کتنی عظمت کی بات، آپ وہاں پر جا کر بوسہ لیں گے، اللہ رب العزت آپ کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، بوسہ لینے کی برکت سے وہاں حجر اسود آپ کے سارے گناہوں کو چوس لیتا ہے۔ یہیں پہ بس نہیں، آپ آگے کیا کریں گے؟ آپ بیت اللہ کے ساتھ چکر لگائیں گے اور مقام ابراہیم پر آئیں گے، 2 رکعت نماز کو ادا کریں گے، وہاں پر 2 رکعت نماز کو ادا کرنے کے بعد آپ اللہ سے جو بھی دعا کریں گے، اللہ آپ کی دعا کو رد نہیں کرے گا بلکہ قبول فرما لے گا۔ اسی طرح آپ صفا مروہ کی سعی کرتے ہوئے صفا مروہ پر پہنچیں گے، یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، یہ صفا اور مروہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں، یہ شعائر ہیں۔ آپ وہاں پر پہنچ کر جو بھی دعا کریں گے، اللہ آپ کی دعا کو رد نہیں کرے گا بلکہ قبول فرما لے گا۔ اور وہ دیکھ لیجئے نا، عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، جامع ترمذی حدیث نمبر 878، میرے آقا علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ ان الرکن والمقام، جو رکن یمانی ہے، رکن یمانی حجر اسود کے ساتھ والے کونے میں نصب ایک پتھر ہے، وہ حجر اسود کی دوسری طرف ہے، اس کو رکن یمانی کہتے ہیں۔ اس کا بوسہ نہیں لینا، اس کو صرف ہاتھ لگانا ہے، یہ بھی جنتی پتھر ہے۔ اسی طرح مقام ابراہیم ہے، جو یہ بھی پتھر ہے، اللہ رب العزت نے پیڑ کے لیے، سہارے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ کی تعمیر کے دوران عطا فرمایا تھا۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں رکن یمانی، مقام ابراہیم، یاقوتتانی من یاقوت الجنہ، یہ تو جنت کے یاقوتوں میں سے 2 یاقوت ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آگے آقا علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ طمس اللہ نورہما، اللہ رب العزت نے ان کے نور کی روشنی کو بجھا دیا۔ ولو لم یطمسہ نورہما، اگر کائنات کا رب ان کے نور کی روشنی کو ختم نہ کرتا، لأضاءتا ما بین المشرق والمغرب، مشرق سے لے کر مغرب تک جو بھی چیز ہے وہ ان کے نور سے ہمیشہ روشن رہتی، کائنات کے اندر کبھی اندھیرا نہ ہوتا۔ یہ اتنی عظمت والی نشانیاں وہ وہاں پر ہیں۔ ہاں میں تو بات بھول ہی گیا، ایک عظیم ترین نشانی جو ہم اپنے پیاروں کے لیے لے کر کے آتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، وہ زمزم کا جام جو اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کو رگڑنے کی وجہ سے، ان کے قدموں کے نشانوں سے اللہ نے جاری فرمایا تھا، میرے اور آپ کے لیے تحفہ بنا دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کتنی عظمت ہے اس پانی کی۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اس زمزم کے جام کو پینے کی نیت کر کے آپ اللہ سے جو بھی دعا کریں گے، اللہ آپ کی دعا کو رد نہیں کرے گا بلکہ قبول فرما لے گا۔ مرکز صوت القرآن سلامت رہے، مرکز صوت القرآن سلامت رہے، فیض اس کا جاری تا قیامت رہے، مرکز صوت القرآن سلامت رہے، مرکز صوت القرآن سلامت رہے۔